السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل ذکر کی مجلس پر فرشتوں کا نزول۔ فرشتوں کے نزول کو پانے والے لوگوں کی دوسری قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَتَهُ یطوفون فی الطرق لموا الی حاجیکم۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں، ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ اہل مجلس کو آسمان دنیا پر تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں، میرے بندے کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تیری تسبیح تکبیر کہتے تھے، تیری تمہید تیری تمجید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے اور وہ تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرتے، اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی اور اس سے بھی زیادہ تیری پاکیزگی بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کیا وہ مانگتے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم اے رب، انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا، فرشتے عرض کرنے لگے، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کے لیے ان کی حرص اور طلب اور زیادہ شدید ہو جائے گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، نہیں، اللہ کی قسم، انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرمایا، فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں تو ان سے کہیں زیادہ اور دور بھاگیں گے اور اس سے زیادہ ڈریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ دور بھاگیں گے اور اس سے بھی زیادہ، وہ فرشتوں نے کہا کہ وہ دور بھاگیں گے اور وہ زیادہ ڈریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس وہ تمہیں اس بات کا گواہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پس میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، ان میں سے فلاں آدمی تو ایسا تھا کہ وہ صرف اپنے کام سے جا رہا تھا اور راستے میں ذکر کی محفل میں بیٹھنے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے۔ اس حدیث میں جہاں اہل ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں ان کے ہم نشینوں لوگوں کی عظمت کو بھی شامل کر لیا گیا کہ عمدہ مجلس باعث نجات ہوتی ہے۔ ذکر کی شان کو مزید اجاگر کرنے والی ایک اور حدیث جسے حضرات احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے آقا و مولا کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، اور تمہارے درجوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والا، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر، اس سے بھی زیادہ بہتر کہ تم دشمن کے مقابلے کرو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔